News updates are brought to you by StyleBoost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد اقبال۔ آج بدھ کا دن ہے اور 9 ذی-القعدہ 1441 ہجری 17 ہاڑ 2077 بے جولائی 2020 عیسوی کی یکم تاریخ ہے۔ سرگودا اور قائد آباد میں انڈسٹریل اسٹیٹ کا قیام سرگودا چیمبر آف کامرس کا ایک تاریخی کارنامہ ہوگا۔ موجودہ ملکی معاشی صورتحال میں جہاں ہر تاجر پریشان ہے، وہاں پر چھوٹے صنعت کار مالی وسائل سے دو چار ہیں۔ اس کے باوجود سرگودا چیمبر آف کامرس ملکی معیشت کے استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ ان خیالات کا اظہار سرگودا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر مظہر احمد ملک نے ریجن کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے صنعت کاروں، تاجروں اور چیمبرز کے ممبران سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان معاشی طور پر جن گمبھیر حالات سے دوچار ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ذمہ داری سے نمٹنے کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔ مظہر احمد ملک نے مزید کہا کہ قوموں پر اچھے برے وقت آتے رہتے ہیں، مگر وہی قومیں کامیابی کی منازل طے کرتی ہیں جو ثابت قدمی سے اس برے وقت کا مقابلہ کرتی ہیں۔ مظہر احمد ملک نے مزید کہا کہ سرگودا اور قائد آباد میں انڈسٹریل اسٹیٹ کے قیام کے لیے سرگودا چیمبر نے جو تاریخی کردار ادا کیا ہے، اس کردار میں اب ہم سب کو مشترکت ہے تاکہ یہ انڈسٹریل اسٹیٹس وجود میں آ سکیں۔ سرگودا ڈویژن کے ارکان اسمبلی اور سینیٹرز چیمبر کا ساتھ دیں تو کوئی وجہ نہیں کہ جدید سہولتوں سے آراستہ انڈسٹریل اسٹیٹ کا قیام عمل میں نہ آئے۔ اس موقع پر صنعت کاروں اور تاجروں نے مظہر احمد ملک کو اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ وہ سرگودا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے شانہ بشانہ چلیں گے۔ بھلوال کے ٹی ایچ کیو ہسپتال میں سینٹرل آکسیجن سپلائی سسٹم کی تنصیب کا کریڈٹ لینے کے لیے بھلوال کی سیاسی شخصیات اور گروپوں میں کھینچا تانی ہو رہی ہے اور کچھ سیاسی بچے اپنی موجودہ سیاسی پارٹی کے قیادت کے کارناموں میں اسے شامل کرنے کی ناکام اور جھوٹ پر مبنی مواد سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں۔ نوائی شرر نیوز کے ڈپٹی ایڈیٹر قمر رسول نظامی نے اپنی تحقیقی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ پنجاب بھر میں ہسپتالوں کو جدید سہولیات سے آراستہ کرنے کا عمل سال 2017 میں شروع کیا گیا تھا، جسے نئے الیکشن کی آمد کے ساتھ ہی اس پر عمل درآمد روک دیا گیا اور اب اسی منصوبہ کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر اور قابل تحسین ہے کہ جب پنجاب بھر کے لیے ایسے منصوبے بنائے جا رہے تھے، اس وقت بھلوال کے سپوت ڈاکٹر زاہد اقبال غوری نے بھلوال اور بھیرا کے ہسپتالوں میں سینٹرل آکسیجن سپلائی سسٹم کا مطالبہ کرتے ہوئے اسے اپنے شہر کے ہسپتال کے لیے منظوری میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، جو کسی بھی صورت سیاست کی نظر نہیں کیا جا سکتا۔ سابقہ حکومت کے بنائے گئے منصوبے کو آگے بڑھاتے ہوئے موجودہ پنجاب حکومت نے ٹی ایچ کیو ہسپتال بھلوال میں سینٹرل آکسیجن سپلائی سسٹم نصب کر دیا ہے، جس کی بدولت کورونا وارڈ میں 30 بیڈز کے مریضوں کو بلا تعطل آکسیجن سپلائی ممکن ہو سکے گی، جس کے لیے بھلوال کے عوام سابقہ اور موجودہ پنجاب حکومت کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ڈاکٹر ظاہر اقبال غوری کے بھی مشکور رہیں گے۔ اس منصوبہ کے شروع ہونے سے متعلقہ اہم تحریری دستاویزات عوام کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں تاکہ اصل حقائق کو عوام کے سامنے لایا جا سکے۔
ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیر شیخ نے سوشل میڈیا پر قبضہ مافیا کی جانب سے جھاڑا والی جھال کے قریب سرکاری زمین پر قبضہ کی خبر وائرل ہونے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر سرگودا عمر دراز گوندل کو فوری کارروائی کرنے کی ہدایت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر کی سربراہی میں ریونیو عملہ نے چک 34 شمالی جھاڑا والی جھال کے قبرستان کے قریب سرکاری رقبہ مربع نمبر 1 قلعہ نمبر 10 سرکاری زمین تقریباً 2 کنال قبضہ مافیا سے واگزار کرا کر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا ہے اور موقع پر موجود تجاوزات کو بھی گرا دیا گیا ہے۔ سرگودا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ایگزیکٹو ممبر شفیق الرحمان نے کہا ہے کہ سرگودا اور قائد آباد میں جدید سہولیات سے مزین سمال انڈسٹریل اسٹیٹ کا قیام سرگودا ریجن کی ترقی اور خوشحالی میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ نوائی شرر نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صدر سرگودا چیمبر مظہر احمد ملک نے سرگودا ریجن کی معدنیات اور یہاں تیار ہونے والی مصنوعات اور علاقہ کی جغرافیائی صورتحال کو مد نظر رکھ کر انڈسٹریل اسٹیٹس کے قیام کی حکومت کو تجویز دی تھی، جس پر منظوری کے بعد ہنگامی بنیادوں پر کام کیا جا رہا ہے۔ اگر اس کی صحیح منصوبہ بندی کر لی جائے تو میاں والی اور خوشاب کے راستے سرگودا سے سی پیک کا روٹ کاروبار کے نئے راستے کھول دے گا۔ محکمہ اینٹی کرپشن سرگودا نے ضلع بھکر میں گریڈ 19 کے افسر کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ محمد وسیم اکبر سرکل آفیسر اینٹی کرپشن بکھر نے مجسٹریٹ کی موجودگی میں رشوت کی رقم مبلغ 10,000 روپے ملزم سے برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر پولیس والے سے رشوت لیتے ہوئے اینٹی کرپشن بکھر کے ہتھے چڑھ گیا۔ تفصیلات کے مطابق راجہ نثار ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر ASI سے 10,000 روپے رشوت لے رہا تھا کہ محمد وسیم سرکل آفیسر اینٹی کرپشن بکھر نے مجسٹریٹ کی موجودگی میں اسے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ملزم پہلے بھی ASI سے چالان جمع کروانے کے لیے رشوت وصول کر چکا ہے۔ DPO سرگودا فیصل گلزار کی ہدایت پر اشتہاری مجرمان کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے SHO تھانہ شاہپور سٹی افضال احمد نے سب انسپکٹر احمد خان وغیرہ پر مشتمل ٹیم کے ہمراہ ریڈ کر کے قتل کے مقدمہ میں مطلوب اشتہاری مجرم غلام محمد والسلطان قوم جویا سکنہ گجرانوالہ شاہپور صدر سرگودا کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار اشتہاری مجرم نے فروری 2020 میں رشتہ کے تنازع پر محمد افضل کو قتل کر دیا تھا۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے ملزم روپوش ہو گیا۔ SHO تھانہ شاہپور سٹی اور ان کی ٹیم نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اشتہاری ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل بلال فیروز جویا نے کہا ہے کہ ڈویژن میں سب سے زیادہ ضلع سرگودا میں ضلعی انتظامیہ نے ٹائیگر فورس کے نوجوانوں سے رابطہ کر کے انہیں مختلف ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ضلع سرگودا سے 18,000 مختلف افراد نے آن لائن ٹائیگر فورس کے لیے رجسٹریشن کروائی اور اب تک 6,000 ٹائیگر فورس کے جوان تحصیلوں کی سطح پر اسسٹنٹ کمشنروں کی نگرانی میں مختلف سرکاری اور نجی اداروں اور عوامی مقامات پر ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے بعض سوشل میڈیا پر چلنے والی ان خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ٹائیگر فورس کے جوان کے لیے ٹی شرٹ اور کیپ کی کوئی کمی نہیں اور AC صاحبان کو وافر مقدار میں شرٹس اور کیپ فراہم کی گئی ہیں۔ DC دفتر کے سٹاک میں ضرورت کے مطابق ٹائیگر فورس کے لیے تمام سامان موجود ہے۔ ٹرسٹ پلازا کے باہر سائیکل سٹینڈ کی پرچی 10 روپے سے بڑھا کر 20 روپے کر دی گئی ہے اور متعلقہ محکمے کا الیکٹریشین سے لے کر تمام عملہ پیسے اکٹھے کرنے پر لگا ہوا ہے۔ ٹرسٹ پلازا کے دکانداروں کی بجلی غائب اور پرائیویٹ الیکٹریشین بلا کر بجلی ٹھیک کرائی جا رہی ہے۔ دکانداروں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور کمشنر سرگودا سے اپیل کی ہے کہ وہ اس من مانی اور کرپشن کا نوٹس لیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کورونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔